السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا جن بوتل میں بند ہو گیا، 277 کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے آگے ڈھیر ہو گیا، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انسانیت ابھی زندہ ہے، دبئی میں ملازم نے پیسے سے بھرا بٹوا مالک کو واپس کر دیا۔ پاکستان کرکٹ لیجنڈری بلے باز انضمام الحق ہارٹ اٹیک کا شکار، ہنگامی طور پر اینجیوپلاسٹی کر دی گئی۔ شیخ حمدان سائیکل پر ایکسپو سائٹ پہنچ گئے، یو اے ای پویلین میں لی گئی سیلفیز پوسٹ کر دی گئیں۔ اطلاعات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا جن بوتل میں بند ہو گیا، 277 کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت میں 277 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 329 ہے۔ اس عرصے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں کیے جانے والے 3,30,693 نئے ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کیے جانے والے ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 83.3 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 28 ستمبر تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی تعداد 7,35,453 ہے، جن میں 7,27,845 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مملکت میں کرونا سے 2,094 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,518 ہے۔ پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے آگے ڈھیر ہو گیا، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی روپیہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ فاریکس ڈیلر کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مزید 52 پیسے کمی واقع ہوئی ہے اور یہ مارکیٹ میں 159.6 روپے پر بند ہوا ہے۔ کچھ کرنسی ڈیلر نے الزام عائد کیا ہے کہ پڑوسی ملک افغانستان روپے کی قدر میں کمی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہاں طالبان کی حکومت سنبھالنے اور امریکی افواج کے انخلا کے بعد بینکنگ کا نظام درہم برہم ہے۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک بوستان کا کہنا ہے کہ امریکی کرنسی کا افغانستان کی جانب سے اخراج سے پاکستانی کرنسی پر پریشر آیا ہے، جو کہ پہلے ہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور مہنگائی کے بڑھنے سے مشکل میں تھی۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگست میں بڑھ کر 1.5 بلین تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ درآمدی ادائیگیوں میں اضافہ تھا۔ سینٹرل بینک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگست میں 1.5 بلین ڈالر تک بڑھ گیا ہے، جبکہ یہ گزشتہ ماہ 0.8 بلین ڈالر تھا۔ گزشتہ سال کے پہلے 2 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 838 ملین ڈالر سرپلس میں تھا، جو کہ رواں سال انہی 2 ماہ میں 2.29 ملین خسارے میں ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی ڈالر اس وقت کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا تھا، جب اس کا ریٹ 68.941 روپے ہوا تھا۔ پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کے سربراہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سمیع اللہ طارق نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بڑھنے کی نفی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر کی طلب زیادہ جبکہ سپلائی کم ہے اور یہی وجہ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ڈالر ہی نہیں بلکہ برطانوی پاؤنڈ، یورو اور اماراتی درہم کے سامنے بھی پاکستانی روپیہ پریشر میں ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں موجود ڈالر کا 25% پشاور کے راستے افغانستان اسمگل ہو رہا ہے۔ انسانیت ابھی زندہ ہے، دبئی میں ملازم نے پیسے سے بھرا بٹوا مالک کو واپس کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک ملازم کو بڑی رقم سے بھرا بٹوا اس کے مالک کو واپس کرنے پر اعزاز سے نوازا گیا ہے۔
दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने जाकिर हुसैन नामी एक मुलाजिम की वीडियो पोस्ट की है जिसमें इसकी जहानत और ईमानदारी पर इसे तोहफा पेश किया जा रहा है। अथॉरिटीज मुमलिकत में अच्छे काम करने वाले रिहायशियों को एजाज से नवाजती रहती है। इससे कबल भी अजमान पुलिस ने एक भारतीय शहरी को एजाज से नवाजा था जिसने एटीएम से मिलने वाली रकम को इसके मालिक को वापस कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट लेजेंडरी बल्लेबाज इंजमामुल हक हार्ट अटैक का शिकार, हंगामी तौर पर एंजियोप्लास्टी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के माया नाज बल्लेबाज इंजमामुल हक को हार्ट अटैक का शिकार होने और सांस लेने में दिक्कत की वजह से लाहौर के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया और उनकी हंगामी तौर पर एंजियोप्लास्टी की गई है। खानदानी ज़राए ने खबर दी है कि इंजमामुल हक बेसुकून थे और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। खानदानी ज़राए ने खबर दी कि इंजमामुल हक बेसुकून थे और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। उन्हें एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां बहुत से टेस्ट के बाद इंकिशाफ हुआ कि उन्हें एक मामूली हार्ट अटैक हुआ है, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें हंगामी तौर पर एंजियोप्लास्टी करवाने की हिदायत की। खानदानी ज़राए के मुताबिक अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और जल्द ही अस्पताल से फारिग कर दिए जाएंगे क्योंकि अब वो ठीक हैं। शेख हमदान साइकिल पर एक्सपो साइट पहुंच गए। यूएई पवेलियन में ली गई सेल्फीज पोस्ट कर दी गईं। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन कबल दुबई के हुक्मरान एक्सपो साइट पर साइकिल पर पहुंचे थे और अब इनके बेटे ने भी ऐसा किया है। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर और वीडियोस की एक सीरीज शेयर की है जिसमें उन्हें एक्सपो साइट का दौरा करते देखा जा सकता है। 6 माह की तवील मुद्दत तक जारी रहने वाला आलमी मेला 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। साइकिल पर मखसूस लिबास में उन्हें साइट के अतराफ साइकिलिंग करते देखा जा सकता है। उन्होंने इसके अलावा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है जिसमें उन्हें यूएई की पवेलियन के सामने खड़े देखा जा सकता है जो कि किसी औकाब के उड़ने का नज़ारा पेश कर रही है। इसके अलावा उन्होंने आइकॉनिक अल वस्ल डोम के सामने ली गई सेल्फीज भी शेयर की हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि कल्चर के ज़रिए एक माइंड के साथ मीटिंग और कम्युनिकेशन, इस तरह वो मुस्तकबिल बनाएंगे। दुबई एक्सपो 2020 में अभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी टीम पर फ़ख्र है जिन्होंने इन्हें शबो रोज़ मेहनत से इसे मुमकिन बनाया और इसके अलावा वो नेशनल सर्विस पर्सनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।